يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کے اصل مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی، وہ اس دور کے اساتین علم اور بہت ہی جلیل القدر اساتذہ اور علماء میں سے ہیں۔ ان کا ہمارے پروگرام میں پہنچ نہ پانا یہ میرے اور آپ سب کے لیے ممکن ہے اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہو۔ میں محدثین کی ایک جو ریت رہی ہے وہ آپ کے پیش نظر رکھتا ہوں، تاکہ آپ جتنا وقت بھی آج کے اس پروگرام میں تشریف رکھیں وہ پورے اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ محدثین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جس طرح وہ بڑے بڑے اساتذہ سے، کبار محدثین سے اور اس فن کے جو امام تھے ان سے جس طرح وہ استفادہ کرتے، ان سے سیکھتے، اسی طرح وہ تلامذہ اور طلباء سے بھی سیکھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث۔ حدیث کے معاملے میں وہ امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد امام ترمذی بھی ہیں۔ ان کی کتاب بھی سنن ترمذی یا جامع ترمذی کے نام سے مشہور ہے، اور بلا شبہ امام ترمذی عظیم محدث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن میں 3 ایسی حدیثیں لائے ہیں اور نقل کی ہیں کہ ان حدیثوں کی سند بیان کرنے اور روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ 3 حدیثیں وہ ہیں جو مجھ سے میرے شیخ اور میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات تھی کہ میرے استاد نے یہ 3 حدیثیں اپنی کتاب میں مجھ سے نقل کی ہیں۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طالب علم سے علم حاصل کرنے اور سیکھنے میں جو ان کی عظمت اور بلندی تھی وہ رکاوٹ نہیں بنی۔ تو طالب علم اور جو تلامذہ ہیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح آج کا پروگرام بھی آپ اسی نیت اور ارادے کے ساتھ اس میں شریک رہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ پر اپنے علم و فضل کے دروازے کھول دیں۔ توحید یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے اصل معنی تو ہوتے ہیں کہ کسی کو اکیلا سمجھنا یا جاننا یا اکیلا قرار دے دینا،
یہ واحد سے، وحدت سے یہ لفظ بنا ہے۔ ہمارا علمی موضوع جو اصطلاحی طور پر توحید کی تعریف میں اہل علم نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کچھ ان الفاظ سے بیان کیا ہے۔ توحید کے معنی افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما يمتاز به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات۔ اللہ تعالیٰ کو جو امتیازات حاصل ہیں، خصوصیات حاصل ہیں کہ وہ رب ہے پوری کائنات کا، اور وہ الہ ہے پوری کائنات کا، اور اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اس کی اچھی اچھی صفات ہیں، ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ کو اکیلے جاننا، تنہا جاننا، افراد نہیں، افراد فرد سے ہے، اکیلے جاننا۔ کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کو۔ کن باتوں میں اکیلے جاننا؟ بما یمتاز بھی، ان باتوں میں جن میں وہ ممتاز ہے، جو باتیں اسی کی خصوصیات ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ من الربوبیہ، ربوبیت میں، رب ہونے میں، والالوہیہ، اور الہ ہونے میں، الوہیت میں، والاسماء والصفات، اور اسماء و صفات میں، جو اللہ کے اسماء ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، ان میں اس کو اکیلا جاننا۔ اور اکیلے جاننے کے معنی کیا ہے؟ کہ رب ہونے میں، ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی رب ہے۔ الہ ہونے میں اکیلا سمجھنا کیا مطلب؟ اس اکیلے کو الہ جاننا، اکیلا ہی الہ ہے، عبادت کا حقدار وہ اکیلا ہی ہے، کوئی اس کے ساتھ اور شریک نہیں ہے۔ اور اسماء و صفات میں اکیلا جاننا کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کے اسماء ہیں، نام ہیں، اور جو اللہ کی خوبیاں ہیں، صفات ہیں، ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ کے نام ہیں وہ اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ، تمام تر معنی کے ساتھ وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ نہ رب ہونے میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ الہ ہونے میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کے اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ تین چیزیں یہاں آ گئی ہیں توحید کی اس تعریف میں۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ تین چیزیں۔ ایک ربوبیت، اللہ کی ربوبیت، اور اسی سے توحید کی یہ قسم بیان کی جاتی ہے، اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں، کہ وہ اکیلا ہی رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رب ویسے لفظ عربی زبان میں یہ مصدر ہے، مصدر کے معنی ہوتے ہیں، رب کے معنی ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانا، اور وجود میں لا کر مسلسل اس کی نگہداشت کرتے رہنا، اس کی پرورش کرتے رہنا، اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا، حتیٰ کہ وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے۔ جو چیز پہلے نہیں تھی اسے وجود میں لا کر اس کے بعد اس کی نگہداشت کرتے رہنا، دیکھ بھال کرتے رہنا، پرورش کرتے رہنا، اسے پالتے پوستے رہنا، کب تک؟ جب تک وہ اپنے نتیجے اور اپنے انجام تک نہیں پہنچ جاتے۔ یہ رب لفظ کے معنی ہے۔ لیکن یہی رب اللہ نے خود اپنی صفت بیان کی ہے کہ وہ رب ہے۔ اب رب کے معنی کہ پالنے والا ہے، بنانے والا ہے اور پالنے والا ہے۔ اس اکیلے نے ہر چیز بنائی ہے، بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رب کے معنی یہ ہے کہ صانع، خالق، بنانے والا، وجود میں لانے والا، وہ اکیلا ہی ہے۔ اور یہ جو بنانے والا، وجود میں لانے والا، نہیں سہا کرنے والا، قرآن مجید میں اس کے لیے اللہ نے کئی لفظ ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے خالق کا لفظ بولا، خالق، بارئ، هو اللہ الخالق البارئ۔ اللہ نے اس کے لیے قرآن میں بدیع کا لفظ بولا ہے، بدیع السماوات والارض۔ اس کے لیے اللہ نے فاطر کا لفظ بولا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ فاطر بھی وہی ہے، بدیع بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، بارئ بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں
جس نے کسی بھی چیز کو وجود میں وجود بخشا ہو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وہی ہے جس نے ہر چیز کو نہیں سے ہے کر دیا ہے. ہر چیز، پوری کائنات. اور پھر وہی ہے جو بنانے کے بعد مسلسل دیکھ بھال کر رہا ہے. بنانے سے، اور بنایا بھی کیا ہے اس نے، کتنی وسیع کائنات، اور اس میں کیا کیا مخلوقات ہیں انسان حساب شمار میں نہیں لا سکتا. کتنی بڑی کائنات ہے اللہ کی. یہ زمین، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، کتنی بڑی زمین ہے، جس کا 1/3 حصہ، یعنی زمین 1/3 حصہ ہے اور 2 حصے پانی ہے، یا 1/4 حصہ ہے اور 3 حصے پانی ہے. یہ اتنا بڑا جو گلوب ہے، گولا ہے اتنا بڑا، اس کے بارے میں جو بڑے بڑے دانا، عقل مند سائنسداں جن کا دنیا میں نام ہے، کہتے ہیں یہ زمین اس اللہ کی پوری کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے. صحرائے اعظم جو تقریباً 10-12 ملکوں پر پھیلا ہوا ہے، ریگستان لمبا، اس کا نام ہی صحرائے اعظم ہے. صحرائے اعظم کے مقابلے میں جو حیثیت ریت کے ایک ذرے کی ہے، اس زمین کی اللہ کی پوری کائنات میں وہی حیثیت ہے. زمین، سورج اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑی بڑی کہکشائیں، بڑے بڑے سیارے اور ستارے، پھر اس کے گرد یہ ایک آسمان، پھر دوسرا، حتیٰ کہ 7 آسمان. اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اور اللہ کہتا ہے وما مسنا من لغوب، ہمیں معمولی سے تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. یہودی اس طرح کی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ بنا کے تھک گیا تھا، اس کے بعد اس نے 7ویں دن آرام بھی کیا. اس نے 6 دن لگ گئے بنتے بنتے، تو بنانے سے کیا ہوا، اللہ تھک گیا. 7ویں دن اللہ نے پھر آرام بھی کیا. اللہ فرماتا ہے وما مسنا من لغوب، بنا کر ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی، ادنا سی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. اور پھر جب سے بنایا ہے تب سے نگہداشت کر رہا ہے، چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے. سارے ومن یدبر الامر، ساری کائنات کی دیکھ بھال، تدبیر پوری طرح سے. ہم ایک آدمی کی بات سن رہے ہوں، قریب شور ہونا شروع ہو جائے نا تو بات سمجھ میں نہیں آتی. جب شور ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ذرا دوبارہ دسیا جا کی آخیا سے. یہی انسان کا معاملہ یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کی باتیں سن رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، مانگنے والوں کو دے رہا ہے، بغیر مانگے بھی دے رہا ہے. جو مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتے وہ بھی دے رہا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ نے پہلے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو بغیر مانگے دن رات انسان کو مل رہی ہیں، اور فرمایا اس کے علاوہ جو تم مانگتے ہو وہ بھی دیتا ہے، پوری دیکھ بھال. لیکن اس دیکھ بھال سے بھی اللہ نہیں تھکتا، اور اس دیکھ بھال میں، اس نگرانی اور نگہداشت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. ولا یؤودہ حفظہما، جس طرح بنانے سے اللہ نہیں تھکا، اسی طرح اس کی نگہداشت بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اسی لیے فرمایا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اس پوری بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ بنانے میں شریک ہوا اور نہ اب اسے چلانے اور دیکھ بھال کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے. ربوبیت میں وہ اکیلا ہے، اس کو اکیلا جاننا، کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی اور نہیں اس کے ساتھ خالق کسی بھی چیز. اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اپنی بڑی بڑی مخلوقات بتا کے نا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ کیا. پھر اللہ پوچھتا ہے حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا بھی ہے کوئی جو پیدا کرنے والا ہو؟ اللہ فرماتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے دکھاؤ جو اللہ کے سوا اور ہیں انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے. یہ پہلی بات ہو اس تعریف میں، توحید کی تعریف میں پہلی بات ربوبیت میں وہ اکیلا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے. اور دوسری بات والالوہیہ، الوہیت میں، الہیت میں بھی اس کو اکیلا ہی جاننا ہے.
اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے اللہ ہی الہ ہے، ہر قسم کی بندگی اور عبادت اسی کا حق ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے انسان اپنے آپ کو بالکل بے بس اور عاجز پالے، سمجھے کہ میں اس کی حکم کی تو سرتابی کر ہی نہیں سکتا، سرنڈر کر لے انسان، جس کے سامنے یوں کہہ لیں سمجھنے کے لیے بندہ چاروں شانے چت ہو جائے خود بخود، وہ الہ ہے۔ اور یہ حق صرف اللہ کا ہے، جس کے سامنے انسان اپنے تمام تر اختیارات اور ارادوں سے ہاتھ اٹھا دے، یا اللہ اب تیری مرضی اور اختیار چلے گا زندگی پر، میرا اختیار نہیں ہے، تجھے راہ مان لیا ہے نا، اب زندگی پر تیرے حکم کی، تیری بندگی کی، تیری ابدیت کی اور تیری غلامی کی مہر اور رنگ ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ تمام تر معاملات، میری زندگی کے سارے کے سارے فیصلے اب کون کرے گا؟ تو ہی کرے گا، یا اللہ تو الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے۔ اور یہ وہ توحید ہے جس کے لیے، جس کی ترویج کے لیے، جس کے فروغ کے لیے، جس کی تبلیغ کے لیے اور جس کی دعوت کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب نبی اور رسول بھیجے۔ آپ دیکھیں مسئلہ کتنا بڑا ہے، 1,24,000 تقریباً نبی اور رسول آئے ہیں صرف ایک مسئلے کے لیے، دنیا کو ایک سبق یاد کروانے کے لیے، وہ سبق جو اللہ نے عالم ارواح میں لے لیا، یاد کروایا تھا، جس پر عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو ان کی پشتوں سے اللہ نے نکال کے نا روحوں کی شکل میں اپنے سامنے حاضر کر دیا، اور اللہ نے پوچھا بتاؤ میرے سوا تمہارا کوئی الہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی اللہ، بس تو ہی الہ ہے، تیرے سوا الہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر گواہ رہنا، اس پر گواہ بن جاؤ۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ اب عالم دنیا میں آ گئے ہیں، اسی سبق کی یاد دہانی اور اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے کتنی ہستیاں بھیجی؟ جی کتنی ہستیاں؟ 1,24,000 کے قریب سب نبیوں نے یہی ایک کلمہ آ کے لوگوں کو پڑھایا ہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے متکبر بندے کے پاس جا کے بھی یہی پیغام دیتے، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، بڑا سرکش آدمی ہے، اسے جا کے ہماری توحید سنا کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنائی، حتیٰ کہ جن نبیوں کو اللہ نے بادشاہتیں دی دنیا میں، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، انہیں بادشاہتیں دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا میں اللہ کی توحید کا جھنڈا لہرا دیں۔ سورہ نمل پڑھ لیں، جب ہدہد نے آ کے بتایا جناب میں نے ایک قوم دیکھی ہے، ان کی ملکہ ہے، وہ اور اس کی ساری قوم اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کو الہ سمجھنے کی بجائے سورج کو الہ مانتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو پھر جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی حکومت، اپنا اقتدار اور اپنا اختیار انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھا ہوا تھا، اللہ کی توحید کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جب تک اس پوری مملکت کو اللہ کے الہ ہونے پر، اللہ کو الہ تسلیم کر لینے تک اس قوم کو چھوڑا نہیں، جب ان کی ملکہ اور قوم اللہ کے الہ ہونے کے سامنے سر نگو ہو گئی تب آرام اور چین سے بیٹھے۔ توحید الوہیت میں اللہ کو اکیلا جاننا، اکیلا الہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر قوم میں جو رسول آیا یہی پیغام لے کر آیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوتوں کی بندگی سے بچو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سب نبیوں کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام۔ قرآن پڑھ لیجئے، زمانے مختلف ہیں، یہ بات بڑی پتہ کی ہے، زمانے مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، قومیں اور علاقے مختلف ہیں، بات ایک ہی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی عالمگیر دعوت ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ توحید کی دعوت یہی عالمگیر دعوت ہے، توحید الوہیت۔
ایک اللہ کو الہ جاننا ہے، اس کو اپنا معبود بنا لینا ہے، بندگی اسی کی کرنی ہے. یہ دوسری قسم ہو گئی، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. معاملات زندگی میں غمیاں ہیں، خوشیاں ہیں، کاروبار، تجارت، سیاست، معاشرتی معاملات ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں زندگی کے، ان تمام میں ہم نے کس کی غلامی اور بندگی کرنی ہے؟ اللہ ہی کرنی ہے. یہ توحید الوہیت ہے. ان سب معاملات میں حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. فیصلہ کس کا مانیں گے؟ یہ مطلب ہے الہ ماننے کا. اللہ کو الہ مانا ہوا ہے. تجارت میں ہم اس کی بات مانیں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے، نفس کی نہیں مانیں گے. معاشرت میں خاندان، برادری، معاملات ہیں، خاندان میں بھی لین دین ہے، رشتے ناتے ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، ترکہ ہے، جائیدادیں ہیں، معاشرت کے اور معاملات ہیں، ہمسائے ہیں، قریبی رشتے دار ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں. جتنے بھی معاملے ہیں زندگی کے، ان سب میں حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. ان سب میں ہم نے بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. الہ کہتے ہی اس کو ہے انسان جس کے سامنے اپنے سارے کے سارے اختیارات سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اب مرضی تیری، لگامیں تیرے ہاتھ میں ہیں. یہ توحید الوہیت ہوگی. اور تیسرے نمبر پر توحید الاسماء والصفات، تیسری قسم، اسماء و صفات کی توحید. اللہ کے نام ہیں، اللہ نے خود نام بتائے ہیں قرآن مجید میں، اپنے کئی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات قرآن حدیث میں جو جو بیان ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے اسماء و صفات ہیں. صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے. اللہ کے کلمات، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کمالات، اللہ کے اسماء اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. قرآن مجید کی 2 آیات میں اللہ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، ان دونوں کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری زمین پر موجود درختوں کے قلم گاڑ لیے جائیں، یہ سمندر اور مزید 7 سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، اور ان سے اللہ کی تعریفیں، اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے، اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دیں. اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے کلمات کے بارے میں، اللہ کے اسماء کے بارے میں اتنی باتیں ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمات اور صفات ختم نہیں ہوگی. اور پھر ان میں اللہ کا ثانی کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، وہ سمیع ہے اور وہ بصیر ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. لا تضربوا للہ الامثال. اللہ کی باتیں بیان کرنے کے لیے، اس کی صفتیں اور کلمات بیان کرنے کے لیے مثالیں نہ دیا کرو. کوئی ایک صفت ایسی نہیں اللہ کی جس میں اللہ کی مثال دی جا سکتی. وہ اپنی مثال آپ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، اور جتنی تعریف اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر لی ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایک حدیث میں الفاظ اس طرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمین میں محمد ہوں اور آسمان میں احمد ہوں. اس کا ایک مطلب تو سادہ اور ظاہر یہ ہے کہ زمین میں میرا نام محمد ہے، آسمان میں میرا نام احمد ہے. آسمان والے مجھے احمد کہہ کے پکارتے ہیں. ایک اور معنی بھی ہے، فرشتے، حدیث میں آتا ہے تمام آسمانوں میں کوئی جگہ، ایک بالشت برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادتیں نہ کر رہے ہوں، اللہ کی تعریفیں نہ کر رہے ہیں. مصروف ہے. فرشتوں سے بھی بڑھ کر میں اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں، یہ معنی ہے احمد کا. فرشتوں سے بڑھ کر. آپ کلمات میں ذرا غور کریں نا، اللہ کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سب پاکیزگیاں اللہ کے لیے اور تعریفیں بھی اللہ کے لیے. کتنی؟ عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کے برابر. ورضا نفسہ، اور اتنی جتنی وہ پسند کرے اپنے لیے. وزینت عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلماتہ، اور اتنی جتنی سیاہی سے اس کے کلمات پورے ہو سکتے ہوں. بتائیے اللہ کی تعریف اس سے جامع ہو سکتی ہے؟ کتنی جامع ہے؟ جامع ترین کلمات. اور بھی اللہ کی تعریف کے کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، ذرا غور کریں. جس انداز سے
اور جتنے مختصر اور جامع کلمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریفیں کی ہیں کوئی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود آپ سجدے میں اللہ کے سامنے اپنا عجز بیان کرتے ہیں. یا اللہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ میں تیری ثنا کا حق بیان نہیں کر سکتا, تو ویسا ہی ہے جیسے تو خود اپنی تعریف کر لے. ذرا اندازہ لگائیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی تعریفیں بیان کرنے میں, اللہ کی صفات بیان کرنے میں, اللہ کی ثنا بیان کرنے میں اپنا عجز بیان کر رہے ہیں. یا اللہ میں عاجز ہوں, میں نہیں کر سکتا. تو ثابت کیا ہوا؟ اللہ کے اسماء و صفات ہے بے انتہا, بے حد و حساب, اور ان میں سے کسی صفت میں, اس کے کسی حصے میں کوئی بھی اللہ جیسا نہیں ہے, کوئی بھی اللہ کا ثانی نہیں ہے, کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی نا سورہ حشر کے آخر میں, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اور آگے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ عما یشرکون. جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے. اللہ کی کسی صفت میں کوئی اللہ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اللہ کے لیے بڑے بڑے اچھے اچھے نام. تو اللہ کی صفات میں بھی, اللہ کے ناموں میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اسے کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں ہو گئیں. توحید کی جو عربی زبان میں تعریف بیان کی ہے, اس میں سے توحید کی کتنی قسمیں سامنے آئیں؟ 3. نمبر 1 توحید ربوبیت, نمبر 2 توحید الوہیت, نمبر 3 توحید اسماء و صفات. اس کو یاد کر لیں سبب سب لوگ, اور اس کی مختصر میں نے تشریح بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. توحید ربوبیت کے معنی کیا ہے, توحید الوہیت کے معنی کیا ہے, توحید اسماء و صفات کے معنی کیا ہے. یہ جو درمیان والی قسم ہے, اس کے بارے میں نے ایک بات عرض کی کہ اسی کے بیان کے لیے, اسی کی تبلیغ اور دعوت کے لیے اللہ نے تمام نبی بھیجے. آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کے لیے آئے. بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہجرت و جہاد بھی اسی توحید کے لیے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی اپنے علاقے سے, عراق سے ہجرت کر کے, اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے. انہوں نے ہجرت کی 3 افراد نے, عراق چھوڑ کے شام, سرزمین شام, الذی بارکنا حولہ, اللہ نے فرمایا الی الارض التی بارکنا حولہ. یہ ہجرت کس کے لیے کی تھی انہوں نے؟ توحید الوہیت کے لیے. پھر وہاں سے اپنی ایک اولاد کو لے کے مکہ مکرمہ میں آیا, وہ کس کے لیے؟ جی توحید الوہیت. وہاں وہ گھر بنایا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ گھر کس کے لیے بنایا تھا؟ یہ جو بیت اللہ بنا ہے, کعبہ بنا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے, یہ کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ توحید کے لیے, توحید الوہیت کے پرچار کے لیے. ہجرت اسی لیے ہوئی, جہاد بھی اسی لیے ہوئے. اللہ کے جتنے نبیوں نے جہاد کی ہے, قرآن بنی اسرائیل کے نبیوں کے جہاد کا ذکر کرتا ہے, جس میں ابھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جہاد کا ذکر بھی ہوا. وہ جہاد کس کے لیے ہوا تھا, کس کی خاطر کیا تھا؟ توحید الوہیت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے, امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ. مجھے حکم ملا ہے کہ میں قتال کروں, جہاد کروں, کس کی خاطر؟ لا الہ الا اللہ کی خاطر. تو جہاد و قتال اور ہجرت بھی اسی توحید کے لیے ہوئے. یہ توحید الوہیت بڑا اہم مسئلہ ہے. بلکہ اگر اور بات آگے بڑھائیں, اللہ تعالیٰ نے صرف نبی ہی اس توحید کے لیے نہیں بھیجے, بلکہ پوری کائنات اللہ نے اس توحید کے لیے پیدا کی ہے.
یہ توحید پوری کائنات کا مرکز اور محور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ایک بندہ بھی زمین میں اللہ کی خالص توحید پر عمل کرنے والا موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ آخری بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا فوت ہو جائے گا، اس کے بعد قیامت بہت جلدی آ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا قیام اس وقت تک ہے جب تک توحید ہے دنیا میں۔ جب توحید ختم ہو جائے گی تو پھر دنیا قائم نہیں رہے گی۔ معلوم ہوا دنیا کا وجود بھی، یہاں ایسے ضمنی بات آ گئی، کہتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاق، رسول اللہ کو کہتے ہیں یہ صاحب لولاک ہے، اے نبی اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات ہی پیدا نہ کرتا۔ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، موضوع حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اپنی اس توحید کے لیے پیدا کی ہے۔ جب تک یہ توحید موجود ہے کائنات موجود ہے، چاہے وہ ایک فرد کے پاس ہے۔ جب اس ایک فرد کبھی دنیا سے رخصتی ہو جائے گی، چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، اس کے بعد دنیا قائم نہیں رہے گی۔ تمام نبیوں کے دین، تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور مرکز و محور، پوری کائنات کا مرکز و محور یہ توحید الوہیت ہے۔ اس لیے ان اقسام کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تینوں اقسام کو پلے باندھیں، کیونکہ اصل ہمارا یہ پروگرام بھی اسی نوعیت کا ہے۔ ہم اللہ کے دین کو اس کے اصولوں اور اس کی بنیادوں کے ساتھ سمجھیں۔ یہ پروگرام سیکھنے کا، سمجھنے کا، سیکھ سمجھ کے عمل کرنے کا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آگے پیغام پہنچانے کا پروگرام ہے۔ تو اللہ کے دین کو اس کے اصولوں کے ساتھ، اس کے بنیادوں کے ساتھ سمجھیں، جس طرح ہمارے سلف صالحین نے سمجھا تھا۔ سلف صالحین جو مختلف زمانوں میں اور ادوار میں مختلف ناموں کے ساتھ جانے پہچانے جاتے رہے، آپ پہلے سن چکے ہیں، انہیں سلف صالحین بھی کہا جاتا رہا ہے، انہیں اہل الحدیث بھی کہا جاتا رہا ہے، انہیں اہل الاثر، اثر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کے آتی ہے، جو قرآن سے نقل ہوتی ہے، اس کو اثر کہتے ہیں۔ انہیں اہل الاثر بھی کہا جاتا رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے جو چیزیں منقول ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے والے۔ انہیں اہل السنت والجماعہ بھی کہا جاتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر، آپ کے ارشادات پر اور صحابہ کے طریقوں پر عمل کرنے والے۔ انہیں بعد کی صدیوں زمانوں میں، آخری زمانوں میں مختلف علاقوں میں انصار السنت المحمدیہ بھی کہا جاتا رہا ہے۔ یہ ویسے یاد رکھیں، یہ جتنے نام ہیں یہ محض ٹائٹل، محض لیبل نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو یہ زندگی گزارنے کے ایک حقیقی تجربوں اور زندگی گزارنے کے ایک حقیقی اصولوں کا نام ہے۔ جو سلف صالحین تھے اور اسی طرح ان کے طریقوں پر چلنے والے جو اہل الحدیث تھے، اور اسی طرح ان کے بعد کسی زمانے میں اگر انہیں اہل الاثر کہا جاتا رہا ہے، اور اگر کسی زمانے میں انہیں اہل السنت والجماعہ کہا جاتا رہا ہے، حقیقت میں اگر آپ ان کی تاریخیں پڑھیں اور ان ادوار کا مطالعہ کریں جن میں یہ لوگ موجود تھے، تو پتہ چلتا ہے اللہ کے اصل دین کو جو قرآن سے اور جو سنت ثابتہ سے آتا ہے اس کے ساتھ تمسک اختیار کرنے والے، اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنے والے، سمجھنے والے اور اسی کی دعوت دینے والے یہی لوگ تھے۔ اس لیے ہم نے دین کو سمجھنا ہے اس کے اصولوں کے ساتھ، اس کی بنیادوں کے ساتھ۔ یہ دین کو سمجھنے کے لیے توحید بنیاد ہے۔ یہ تین اقسام کو ذہن نشین رکھیں۔ تمام سلف صالحین ان تین اقسام کو قرآن حدیث سے بیان کرتے رہے۔ یہاں یہ بھی ایک فتنہ مختلف زمانوں میں اٹھایا جاتا رہا ہے، اور یہ آخری اس زمانے میں پچھلی ایک آدھ صدی کے اندر بھی یہ بات اٹھائی جاتی رہی۔ کہتے ہیں جی یہ دیکھو، ہمیں کہتے ہیں کہ بدعات نہیں ہونی چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خود بھی تو توحید کی تین قسمیں بیان کرنا بدعت ہے نا، اور اس بدعت کو منسوب کرتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف۔ کہتے ہیں جی پہلے کسی نے توحید کی یہ تین قسمیں بیان کی۔
یہ محمد بن عبد الوہاب نے بیان کیا. کیا مطلب؟ کہ توحید کی یہ تقسیم وہابی تقسیم ہو گئی. پھر یہ پہلے پوری اسلامی تاریخ میں توحید کی یہ 3 تقسیمیں موجود نہیں تھی. بالکل غلط بات ہے. میں قرآن کی طرف تو بعد میں آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ قرآن تو سینوں کو روشن کر دینے والی کتاب ہے. قرآن نور ہے، اللہ نے خود اس کو نور کہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قرآن تو زندگی ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے. قرآن تو شفا ہے، یہ سینوں کے روگ اور بیماریاں دور کرنے والی کتاب ہے. لیکن میں پہلے تھوڑے تاریخی حوالے سے بھی بات کر لوں کہ یہ تقسیم توحید کی کہ 3 اقسام ہیں، یہ شروع زمانوں سے ہی علماء نے قرآن حدیث سے سمجھ لی تھے اور اس پر عمل کرا رہے ہیں. سب سے پہلا حوالہ اگر اس سلسلے میں دیا جائے تو خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حوالہ ہے. وہ ان کی کتاب ہے الفقہ الابسط، اس میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یدعا من اعلی لا من اسفل. اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے گی تو وہ بلند ہے، اوپر سے دعا ہوتی ہے. دعا کرنے کے لیے ہاتھ کہاں اٹھاتے ہیں؟ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. اس طرح ہاتھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کہاں ہے؟ وہ آسمان میں. اللہ یدعا من اعلی لا من اسفل. اور یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے بالکل. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے تنگ آ کے نا ایک دن اپنے وزیر سے کہا، حمان سے، حمان ایک اونچا نا مینارہ بناؤ، اونچا بلند، پکی اینٹیں لو اور اونچا مینارہ بناؤ، میں ذرا اس پر چڑھ کے موسیٰ کا رب تو دیکھ کے ہوں وہ کہاں ہے. تو مینارہ بنتا تو اس نے کس کی طرف جانا تھا؟ اوپر بلندی کی طرف. گویا فرعون اللہ پر ایمان نہ لانے کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے سمجھ گیا تھا کہ موسیٰ جس رب کی دعوت دے رہا ہے وہ رب کہاں ہے؟ اوپر ہے. واللہ یدعا من اعلی لا من اسفل. اللہ کو پکارا جائے گا، دعا کی جائے گی تو بلندی کی طرف ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اسفل نیچے نہیں کریں گے. لأن الاسفل لیس من وصف الربوبیہ. اس لیے کہ اسفل ہونا، نیچے ہونا، یہ ربوبیت کی شان نہیں ہے. نیچے رب نیچے نہیں ہو سکتا. رب کہاں ہوگا؟ جس کو رب کہیں گے وہ کہاں ہوگا؟ اوپر ہوگا. لأن الاسفل لیس من وصف الربوبیت والالوہیت فی شیء. نہ رب کی یہ شان ہے کہ نیچے ہو، نہ الہ کی یہ شان ہے. اس پہ 3 چیزیں بیان کر دی انہوں نے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ سن 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے. کہتے ہیں توحید کی یہ 3 قسمیں محمد بن عبد الوہاب نے بیان کی. کتنا بڑا جھوٹ ہے اور علم سے کتنی بڑی ناواقفیت ہے. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی سمجھ گئے. جہاں تک انہوں نے اعلیٰ کی بات کی ہے، یہ اللہ کی صفت بیان کی ہے. اللہ اعلیٰ اونچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی میں اپنی لونڈی آزاد کرنا چاہتا ہوں. فرمایا میرے پاس لے کے آؤ اسے. وہ لے کے آئے. آپ نے کہا کہ بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں، اوپر اشارہ کیا. آپ نے پوچھا کہ من آنا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، اب اللہ کے رسول ہے. آپ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنۃ، آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے. اللہ کو اوپر جاننا، اللہ کی صفت ہے کہ وہ اونچا ہے، اوپر ہے، بلندی کی طرف ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. ایک تو یہ اسماء و صفات کی توحید بیان کر دی امام صاحب نے، اور کہا کہ نیچے ہونا یہ رب کی شان نہیں ہے. جب رب لفظ بولا تو اس میں کون سی بات آ گئی؟ بولیے نا، توحید ربوبیت آ گئی. کیا آ گئی؟ توحید ربوبیت آ گئی. اور تیسری بات یہ کہی کہ یہ الوہیت کی بھی شان نہیں ہے، الہ کی شان بھی نہیں ہے. تیسری بات انہوں نے یہ بھی بیان کر دی کہ توحید الوہیت ہی موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتاب و سنت سے توحید کی کتنی اقسام سمجھے؟ جی 3. آپ پریشان نہ ہوئیے گا اس بات پہ کہ ہمیں یہ 3 پر زور کیوں دیا جا رہا ہے. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے.
بات تو سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ 3 باتیں تو آپ نے سمجھ لی ہیں توحید کی، تو وہ بات کافی ہے، آگے ہمیں کیا ضرورت ہے ان پڈوں میں ڈالنے کی کہ جی کون کہتا ہے کہ فلاں وقت سے ہوئی، کون کہتا ہے کہ اب ہوئی پہلے ہوئی؟ نہیں، اگر آپ اس کی تاریخ بھی تھوڑی سی سمجھ لیں گے نا تو آگے چل کے آخر میں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا۔ پھر یہ تو تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جتنے بھی گمراہ فرقے اس زمانے میں پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، امام صاحب کا یہ جملہ ان سب کے رد کے لیے کافی تھا۔ جو اللہ کو اعلیٰ نہیں مانتے تھے ان کے منہ پر بھی تمانچہ، جو اللہ کو اونچا نہیں مانتے تھے ان کے منہ پر تمانچہ، جو اللہ کے الہ ہونے کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار تھے ان کا بھی رد ہو گیا، اور اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے بھی جو اشکالات ہو سکتے تھے ان کا رد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کے ایک بڑے مشہور شاگرد ہیں، مشہور زمانہ، امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کے شاگرد، ان کا بھی یہی قول ہے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی تقسیم انہی 3 حصوں میں کی ہے، وہ بھی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کے قائل ہے۔ اور قاضی ابو یوسف فوت ہوتے ہیں 182 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق جو ابن مندہ کے نام سے مشہور ہے، محدث ہے بہت بڑے، ان کی کتاب ہے اس سلسلے میں، اس کتاب میں بھی انہوں نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور یہ فوت ہوئے ہیں 395 ہجری میں، 34 صدی کے اندر کے آخر میں فوت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عقیدے کی کتاب لکھی ہے، مشہور ہے، امام طحاوی، عقیدہ طحاویہ ان کی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ عقیدہ طحاویہ، عقیدے پر۔ اور پھر وہ بھی حنفی ہیں، اور ان کی شرح لکھی ہے، شرح عقیدہ طحاویہ عربی زبان میں، امام ابو العز، وہ بھی حنفی ہیں۔ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اردو ترجمہ موجود ہے اس وقت، عربی کتابیں بھی موجود ہیں، ان کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ ان دونوں اماموں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں، پہلے اصل کتاب متن میں اور پھر شرح میں، انہوں نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ گویا کہ یہ سلف کے ہاں متفق علیہ بات تھی، جو سلف صالحین تھے، ائمہ تھے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور جو ان کے بعد آنے والے جو کتاب و سنت کو سمجھنے والے تھے، ان کے نزدیک توحید کی 3 قسمیں موجود تھی۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ کوئی غیر معروف شخصیت ہے؟ ان کی کتاب خلق و افعال العباد اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی انہوں نے توحید کی یہ 3 قسمیں بیان کی۔ پھر ایک بہت بڑے امام ہوئے، تفسیر کے امام ہے، تفسیر کے امام، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر طبری۔ تفسیر میں دنیا میں اب جتنی بھی تفسیریں موجود ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر، ابن کثیر تو آپ جانتے ہیں نا، آپ اٹھا کے دیکھیں اکثر مقامات پر ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابن جریر طبری کو غیر معروف شخصیت نہیں ہے، ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، جگہ جگہ قرآن آیات کی تفسیر میں توحید کی یہی 3 قسمیں بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہ توحید کی یہ 3 تقسیمیں ہیں نا، کون کون سی 3 قسمیں؟ پھر ذرا بولیے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ یہ جی بعد میں کی گئی ہے، ہمیں بدعتی ہونے کا، یہ بدعت گڑھنے کا تانا دینے والے خود بھی بدعات کا شکار ہیں۔ توحید کی یہ تقسیم تو یہ بھی بدعت ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ تقسیم زمانہ قدیم سے، پہلی صدی سے سلف صالحین سے نقل ہوتے ہوتے آج تک پہنچی ہے۔ بعد کے زمانوں میں امام ابن تیمیہ بھی آ جاتے ہیں، بعد کے زمانوں میں حافظ ابن قیم بھی آ جاتے ہیں، بعد کے زمانوں میں پھر آخری صدیوں میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آج کے زمانے میں اور بڑے بڑے کبار علماء ہیں، دنیا کی تاریخ میں ان کا روشن نام ہے، وہ سب توحید کی 3 قسموں کے قائل و فاعل رہے ہیں۔ امام ابو عبداللہ ابن بطہ ان کی بات سنا کے بات آگے بڑھاتے ہیں، وہی بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں توحید کی 3 قسموں پر۔
اسی بات کو آخری حصہ اس کا بنا کے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ ابن بطہ الاقبری 387 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل الایمان باللہ الذي يجب على الخلق اعتقاده في اثبات الایمان به ثلاثة اشیاء، اللہ تعالیٰ پر ایمان جو کسی بھی شخص کو واقعی مومن بنا سکتا ہے وہ 3 بنیادوں پر مشتمل ہے، استوار ہوتا ہے۔ جن ایمان اس میں جن چیزوں کا جاننا اور اقرار کرنا انسان پر واجب ہے، ضروری ہے، وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ اللہ پر ایمان کے لیے 3 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 ان يعتقد وحدانیتہ لیکون بذلک مباینا مذاہب اہل الشرک، ان يعتقد العبد ربانیتہ لیکون بذلک مباینا لمذہب اہل التعطیل الذین لا یثبتون صانعا۔ پہلی بات یہ ہے اس اللہ کو رب مانے، اکیلے کو رب مانے، کیونکہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کائنات خود ہی پیدا ہوئی ہے، کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ کہے نہیں، پیدا کرنے